السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا جو علم ہے وہ کس طرح ہم سیکھیں، اس کو کون سا بہترین راستہ ہے اس کو سیکھنے کا۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ آپ کا شیئر کرنا، آپ کا پارٹیسپیٹ کرنا اس دعوت میں ایک حصہ بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہم ہر دن ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنے انعام کیے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے سورہ النساء میں یہ ہمیں فرماتے ہیں ان النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا راستہ اصل ہدایت کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے کامل استاد تھے اور ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے صحابہ ان کے عظیم شاگرد، ان صحابہ نے یہ علم تابعین تک پہنچایا اور انہوں نے آگے سے تبع تابعین کو کر دیا، اور پھر یہ علم سلسلے سے ہی دوسرے امام تک، سب اماموں تک، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، سب اماموں تک پہنچا۔ یہ علم سند کا ذریعے ایک با امانت سلسلے سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے اور کبھی نہیں ٹوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جسے بھی فالو کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، خوف رکھنے والا، تقوی رکھنے والا وہ بندے ہیں جن کے پاس علم ہے، یعنی کہ علماء۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء جن کے پاس سند، تقوی اور علم تھا، انہوں نے دین کو ہمیشہ آگے بڑھایا بنا کسی دنیا کے لالچ کے۔ ہمارے امام، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، انہوں نے اپنی زندگیاں اس علم کے لیے قربان کر دی۔ نہ وہ کرسی کے پیچھے بھاگے، نہ مال کے۔ اللہ نے انہیں ان کی اخلاص کی وجہ سے قدر دی اور امت نے انہیں عزت دی۔ عثمانی دور پہ ہم دیکھیں تو علماء کو ہر فرقے، ہر سوچ کے لوگ عزت دیتے تھے۔ ان کا اختلاف بھی اخلاق کے ساتھ ہوتا تھا اور امت ان کے پیچھے چلتی تھی تاکہ دین اور دنیا دونوں میں ترقی ہو۔ اس لیے ان کا نظام آگے تھا اور دنیا ان کے لیے رحمت بنی۔ آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دین کے معاملات میں اصلی اہل علم کے ان کو چھوڑ کر تو ہر کسی یوٹیوبر، ٹک ٹاکر کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو کینسر ہو تو کیا وہ اپنے آپ سے دوا لکھواتا ہے یا کسی بھی انجان شخص سے مشورے پر عمل کرتا ہے؟ نہیں، وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس سند ہو، ڈپلومہ ہو، تجربہ ہو اور اس کا علم ہو۔
تو پھر جب بات آتی ہے دین کی، آخرت کی، اللہ کی رضا کی، تو ہم کیوں کسی بھی وائرل کلپ یا عوامی سپیکر کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی سے سیکھیں جس کے پاس علم بھی ہے، سند بھی ہے اور تقوی بھی۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ فتنے سے آج ہم بچیں۔ آج کل کے دور میں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ علماء نہیں چاہتے کہ ہم قرآن خود سے سمجھیں، خود سے پڑھیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ علماء صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے رہنمائی ہونی چاہیے، جیسے کہ کسی بھی مشکل اور ٹیکنیکل فیلڈ میں ہوتی ہے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، لیکن اگر اس کا کانٹیکسٹ نہ سمجھا جائے تو غلط تفسیر اور غلط راستہ بھی نکل سکتا ہے، جیسے کہ آج کے دور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی خود سے سرجری کرنا چاہے یا پھر دوا خود سے لینا چاہے بنا علم کے، بنا گائیڈ کے، تو نتیجہ تو تباہی ہوگا۔ اس لیے علماء سے رہنمائی لینا قرآن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری امت، ہم لوگ دوبارہ سے اس مقام پہ آئیں جو سلطنت عثمانیہ کی تھی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی حضرت عمر کے دور کی تھی، جو ہم مسلمان سب سے آگے تھے دنیا سے، تو ہمیں صرف یہ ٹیکنالوجی وغیرہ اس میں صرف ترقی نہیں چاہیے، لیکن بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سوچ کا جو نظام ہے وہ بھی واپس لانا چاہیے ہمیں۔ وہ سوچ علم پر، تقوی پر اور سنت پر مبنی ہو، جہاں کنفیوژن نہیں، استقامت ہو۔ اسی لیے یہ جو پلیٹ فارم ہم بنا رہے ہیں امہ ریبورن، اس کا نیت یہی ہے کہ ہم دوبارہ سے ان روشنیوں تک پہنچیں جہاں ہم پہلے تھے، جن سے پہلے امت پڑھتی تھی، جہاں قرآن، سنت اور علماء کا سلسلہ تھا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، شاید کسی کا راستہ روشن ہو جائے۔ اسی بات پہ میں کہتا ہوں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔